ایک کرامت سنا دیتا ہوں حضرت کی، بہترین کرامت ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کو کرامت فرماتا ہی ہے۔ حضرت تاج الشریعہ ساؤتھ افریقہ، ماریشس، ہرارے، زمبابوے، تنزانیہ وغیرہ کے تقریباً 1 درجن ممالک کے تبلیغی سفر پر 14 مارچ 15 سن کو بریلی شریف سے روانہ ہوئے۔ قیام دولت قطع بریلی شریف، آنکھ کبھی کبھی خون آ رہا تھا۔ سبھی لوگوں نے سے اتنا طویل سفر کرنے کو منع کیا، مگر تاریخ دے چکے تھے، اس لیے وعدہ خلافی نہ ہوئی۔ تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ صاحبزادہ گرامی مولانا اسجد رضا قادری بھی تھے۔ دربن ساؤتھ افریقہ میں پہنچے، آنکھ میں تکلیف زیادہ بڑھ گئی۔ 22 اپریل 15 کو ہاسپٹل لے جا کر آنکھ کے مشہور تجربہ کار ڈاکٹر کو دکھایا۔ انہوں نے کچھ دوائیں تجویز کی اور آپریشن کا مشورہ دیا۔ یہ وہ آنکھ ہے جس کا تقریباً 20 سال قبل بمبئی میں آپریشن ہو چکا تھا۔ اسی دوران آنکھ کے تحفظ کے پیش نظر پلاسٹک کے 2 ٹکڑے ڈاکٹر نے لگا دیے تھے۔ وہ 2 ٹکڑے ابھر کر آ گئے، اس لیے آنکھ سے خون بہنے لگا۔ دربن کے ڈاکٹر نے کہا اس آنکھ کا آپریشن کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے اس پر کنٹرول پائے جا سکے۔ 24 اپریل کو آپریشن کی تاریخ مقرر کر دی۔ حضرت کے مرید عقیدت مند ہاسپٹل لے کر پہنچے۔ آپریشن کی تیاری مکمل ہوئی۔ ڈاکٹر نے حضرت کو آپریشن سے قبل بے ہوش کا انجیکشن لگانا چاہا، جیسا کہ ڈاکٹروں کا معمول ہے، مگر آپ نے سختی سے منع فرما دیا کہ اس طرح کے انجیکشن میں ناجائز چیزوں کا آمیزش ہوتا ہے اور دوسری نشیلی اشیاء ہوتی ہیں، اس لیے میں انجیکشن نہیں لگا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت کو بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت انکار فرماتے رہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے حضرت سے دوسری گزارش کی کہ اتنا حصہ سن کر دیتا ہوں۔ حضرت اس پر بھی تیار نہیں ہوئے اور سن کرنے پر بھی منع کر دیا۔ این آپریشن کے وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹروں کا پورا پینل حضرت کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ آپریشن بغیر سن کے ہوئے، آپریشن نہیں انجیکشن کے لگا نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے بڑے اطمینان کے ساتھ ان ڈاکٹروں کے پورے پینل سے فرمایا آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کر میری آنکھ کا آپریشن کیجئے، میں کسی بھی طرح ناجائز اشیاء کا استعمال نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی پسند کرتا ہوں، انشاءاللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے جد امجد نے یعنی حضور حمید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بغیر انجیکشن کے آپریشن کرایا تھا، آپ لوگ اپنا کام کریں۔ اسی گفتگو کے بعد ڈاکٹروں نے ہمت جتائی اور آپریشن کا آغاز کیا۔ حضرت بہت مطمئن، بالکل ساکت و جامد بیٹھے رہے۔ تقریباً 3.5 گھنٹہ آپریشن چلا اور آنکھ میں 7 ٹانکے لگے۔ آپریشن کی مکمل ہونے کے بعد زبان پر درود شریف، قصیدہ بردہ شریف جاری رہا۔ ڈاکٹر حضرات یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مگر لبوں کی جنبش سے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کا نیک بندہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ آپریشن سے فارغ ہو کر ڈاکٹر کا تاثر حیرت انگیز تھا کہ انہوں نے سبھی لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، اب تک بغیر انجیکشن لگائے میں نے یا کسی اور ڈاکٹر نے آپریشن نہیں کیا، مگر یہ شخصیت اپنے آپ میں منفرد ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا میں ڈاکٹر ہوں کہ میں نے بغیر انجیکشن کے آپریشن کیا ہے، اور یہ ذات دنیا کی سب سے واحد ذات ہے کہ اتنی مضبوط ہمت اور روحانی قوت والی ذات ہے کہ 3.5 گھنٹہ تک بالکل جس طرح بٹھایا گیا تھا بیٹھے رہے، ذرا بھی جنبش نہیں کی، جبکہ اس طرح کے بڑے بڑے آپریشن میں تکلیف سے آدمی تڑپ اٹھتا ہے، ایک ذرا سا کانٹا چبھ جانے سے آدمی جو ہے گھبرا جاتا ہے، مگر یہ شخصیت پوری دنیا میں شاید واحد ہوگی جس کے اندر روحانی ایمانی قوت کے جلوے دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر کی پوری جماعت جو ہے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ آپ کے دادا جد امجد حضور حمید رضا رحمت اللہ علیہ کا فیض تھا کہ ان کا آپریشن بغیر سن کیے ہوئے ادے پور میں ہوا۔ تاج الشریعہ کا بغیر سن کیے ہوئے 3.5 گھنٹے تک آنکھ آپریشن ہوا، 7 ٹیکے لگے، لیکن تاج الشریعہ ہیں کہ اپنے بارگاہ نبوت میں لو لگائے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، ایک بھی کھٹکا نہیں ہوئی، جنبش بھی نہیں ہوئی، حرکت نہیں ہوئی۔ خدا داد یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کا سایہ فرمایا اور مسعود و وجود کے ساتھ میں ہم سنیوں پر دراز فرمائے، ان کو فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کے مریدوں کو، ان کے عقیدت مندوں کو، ان کے ماننے والوں کو باغ و بہار رکھے اور ان کی سنیت کا یہ چمن ہرا رہے۔ رضوی خانوادہ کا جو ہے عروج ترقی ہمیشہ چمکتی دمکتی رہے۔ پروردگار عالم ان کو اور ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، مفسدوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اور میں آپ سے اپیل کروں بریلی سے
شریف سے جو فارم آیا ہے طلاق کے تعلق سے، ہمارا اہل سنت جماعت کا مذہب حنفی کا جو فتویٰ ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس فارم کو ضرور پور کریں اور سنی دنیا کی ممبری آپ قبول کریں. اللہ جل مجدہ آپ حضرات کی کو قبول فرمائے، ہماری مغفرت بخشش کا ذریعہ بنوائے، اہل سنت جماعت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ کا بول بالا فرمائے. السلام علیکم.